بسم اللہ الرحمن الرحیم ابا منذرن کانت غرورا صحیفتی ولم اعتکم بالطوع مالی ولا ارضی. یہ طرفہ شاعر کا شعر ہے. اے ابو منذر، میرا نامہ میرا خط ایک دھوکہ تھا. میں نے تم کو اپنا مال اور اپنی عزت راضی برضا نہیں دی، تمہارے حوالے نہیں کی. ہاں، میں نے تم کو بالطوع اطاعت رضا خوشی کے ساتھ اپنا مال اور نہ ہی اپنی عزت دی، تمہارے حوالے کی. دیکھیے یہ منذرن ہے نا، رید و زرن، ایسے ہی غرورن، رید و زبر رن. اس کے بعد ولم اعتکم بالطوع میں الطوع پہ الف لام داخل ہے تعریف کا. ہاں، با کے بعد الف ہے، اس کے بعد لام ہے. مالی ولا ارضی، تو یہ بات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ تختی میں اعتبار ان حروف کا ہوتا ہے جن کا تلفظ ہوتا ہے، خواہ وہ لکھنے میں آئیں یا نہ آئیں. تو منذرن میں اگرچہ نون لکھنے میں نہیں آ رہا ہے مگر پڑھنے میں آ رہا ہے منذرن. ہاں، کیونکہ یہ تنوین نون ساکن کے حکم میں ہوتی ہے، پڑھ چکے ہوں گے آپ. ایسے غرورن، رید و زبر رن. تو یہاں پر بھی نون لکھا ہوا نہیں ہے مگر اس کا تلفظ ہو رہا ہے غرورن غرورن. اس کے بعد الف لکھا ہوا ہے، وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے. اس کے بعد بالطوع میں الف اور لام لکھا ہوا ہے مگر پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے. تو اعتبار تختی میں ان حرفوں کا ہوتا ہے جو پڑھنے میں آئیں، خواہ وہ لکھنے میں آتے ہوں یا نہ آتے ہوں. تو منذرن میں نون لکھنے میں نہیں آ رہا ہے، ایسے غرورن میں نون لکھنے میں نہیں آ رہا ہے مگر پڑھنے میں آ رہا ہے، تلفظ اس کا ہو رہا ہے. لہذا جب تختی کریں گے تو لکھیں گے منذرن، رے نون زرن. ایسے ہی غرورن میں جب تختی کریں گے تو رے نون زبر رن، اور الف پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے تو تختی میں الف کا شمار نہیں ہوگا اگرچہ لکھنے میں آ رہا ہے. ایسے ہی ولم اعتکم بالطوع میں الف لام پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے اگرچہ لکھنے میں آ رہا ہے تو الف لام کا اعتبار نہیں ہوگا. اب دیکھیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے شعر کی تختی کی ہے. ہاں، پہلے شعر کے ٹکڑے کیے اور شعر کا جو حصہ جس وزن پہ ہے اس کے سامنے وہ رکن لکھ دیا. ہاں دیکھیں، ابا من، ابا من. تو ابا من میں الف یا حمزہ متحرک ہے، اس کے بعد با متحرک ہے، الف ساکن ہے، پھر میم متحرک ہے، نون ساکن ہے. ٹھیک، یعنی شروع کے دو حرف متحرک ہیں، تیسرا ساکن ہے، اس کے بعد ایک حرف متحرک ہے، پھر دوسرا ساکن ہے. یوں کہہ لیجئے کہ شروع میں وتد مجموع ہے، پھر سبب خفیف ہے ابا من. ابا من کی کس وزن پہ ہے، اس کے مقابل میں کیا ہے، فعول. ابا من فعول. زیرن، دیکھو یہاں پہ تنوین کی جگہ پہ نون لکھ دیا ہے، زیرن. ہاں، زیرن کانت، تو زیرن وتد مجموع ہے، اس کے مقابل میں مفا آئے گا. کانت دو سبب خفیف ہیں، ایلن. ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ضمہ کے مقابل ضمہ ہو، فتحہ کے مقابل فتحہ ہو،
کسرہ کے مقابل کسرہ ویسا نہیں ہے، بلکہ ہاں متحرک کے مقابل متحرک اور ساکن کے مقابل ساکن ہو، تختی میں یہ ہوتا ہے۔ غرورن، وہاں غرورن تنوین کے ساتھ لکھا ہوا تھا، جب تختی کی تو اس تنوین کو جو نون ساکن کے حکم میں ہے ظاہر کر دیا نون کو، غرورن فعول فعول۔ الف لکھا ہوا تھا شعر میں مگر پڑھنے میں نہیں آ رہا تھا، لہٰذا جب تختی کریں گے تو تختی میں الف کو نہیں لکھیں گے، ہاں حذف کر دیں گے۔ ہاں صحیفتی، صحی مفا فتی علن، ولم اع، ولم اع تو ولم فعول، تکم بالطوع، وہاں پر تا مشدد تھی اور حرف مشدد دو حرفوں کی جگہ میں ہوتا ہے، دو بار اسے پڑھا جاتا ہے، اس لیے شعر جب آپ نے پیچھے پڑھا تو وہاں تا اگرچہ بظاہر ایک لکھا ہوا ہے مگر مشدد ہے، پڑھنے میں دو بار آ رہا ہے تو دو بار لکھے اسے بالتو، تکم مفا، تکم مفا بالتوئیل۔ دیکھو یہاں پر الف لام وہاں لکھا ہوا تھا مگر یہاں پر الف لام نہیں لکھے ہیں، اسے گرا دیے ہیں۔ کیوں گرا دیے ہیں؟ ہاں بات جان چکے ہیں کہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، ہاں اعتبار ان کا ہوتا ہے جو پڑھنے میں آئے، ہاں صرف لکھنے کا اعتبار نہیں ہے۔ بالتو ایما، ایما کیا؟ ایما تو ایما فعولیل، ولا اردی، ولا اردی، ولا مفا ارئیدیل، اور صحیح مفا فتیعل، کیونکہ کہا تھا کہ اس کا عروض ایک ہے، یعنی اس کا عروض عام طور سے شعراء عرب نے قبض کے ساتھ استعمال کیا ہے، مقبوض، ہاں تو عروض یہاں پر مقبوض ہے، اس مقبوض عروض کے مقابل میں ضرب کیسی ہے؟ صحیح ہے، مفاعیل، ٹھیک۔ نمبر 2، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی۔ زمانہ عنقریب تیرے لیے وہ ظاہر کرے گا جو تجھے معلوم نہیں ہے، تیرے لیے زمانہ ظاہر کرے گا عنقریب وہ کنتا جاہلا جس سے تو جاہل ہے، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدِي، اور تیرے پاس خبر لے کے، خبریں لے کے وہ شخص آئے گا جس کو تو نے زاد راہ دے کر نہیں بھیجا تھا۔ یہاں دیکھ لیں اب، ستبدی لکل ایام، تو لکل ایام میں لام پڑھنے میں آ رہا ہے تو اس کا شمار ہوگا، الف پڑھنے میں نہیں آ رہا اس کا شمار نہیں ہوگا۔ ما کنتا جاہلن میں لام الف دو زبر لن ہے مگر یہاں الف کا اعتبار نہیں ہوگا، صرف تنوین کا اعتبار ہوگا اور نون ساکن اس کی جگہ میں لکھیں گے، ہاں الف کو حذف کر دیں کیونکہ الف کا تلفظ نہیں ہو رہا ہے۔ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ، تو بالاخبار میں لام تو پڑھنے میں آ رہا ہے، الف پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، لہٰذا تختی میں الف کو حذف کر دیں گے۔ من لم تزودی، دال کھڑا زیر دی میں یا لکھی ہوئی نہیں ہے مگر یا پڑھنے میں آ رہی ہے، تو لہٰذا کھڑا زیر کی جگہ ہم تختی میں یا نکالیں گے، اسے کہتے ہیں اشباع۔ اشباع کا مطلب ہوتا ہے کہ زیر کو اس طرح سے کھینچ کے پڑھنا کہ یا کی بو آنے لگے، یا مالو تو زودی ہے اصل میں دال زیر دی، اسی دال زیر دی کو کھڑا سے بدل کے پڑھتے ہیں تو یا محسوس ہوتی، یا کی بو آتی ہے تو زودی۔ اور
فتح کو زبر کو اس طرح سے کھینچ کے پڑھنا کہ الف کا گمان ہونے لگے، الف کو بو آنے لگے۔ ایسے ہی ضمہ کو اس طرح سے کھینچ کے پڑھنا، لمبا کر کے پڑھنا کہ واو کی بو آنے لگے، واو کا گمان ہونے لگے۔ اس کو اشباع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اشباع۔ کیا مطلب اشباع کا؟ ہاں، اشباع کا مطلب کہ زیر کو اس طرح سے کھینچ کے پڑھنا، لمبا کر کے پڑھنا کہ یا کا گمان ہونے لگے۔ یوں ہی زبر کو اس طرح سے کھینچ کے پڑھنا کہ الف کا گمان ہونے لگے، الف کی بو آنے لگے۔ ضمہ کو اس طرح کھینچ کے پڑھنا کہ واو کا گمان ہونے لگے، واو کی بو آنے لگے۔ اسے اشباع کہتے ہیں۔ ہاں، تو اب اس شعر کی تختی دیکھ لیں۔ اس شعر میں بھی جو عروض ہوگا وہ ہوگا مقبوض، یعنی قبض کے ساتھ، اور اس کے مقابل میں ضرب بھی مقبوض ہے، یعنی مفاعل۔ کہا تھا کہ 3 ضربیں ہیں، تو تینوں کی مثال دیں گے یہاں پر۔ ایک ضرب صحیح کی مثال پڑھ لیا آپ نے اوپر، مفاعل۔ دوسری ضرب مقبوض ہے قبض کے ساتھ، تو دوسری کی مثال یہ ہے مفاعل، یعنی عروض بھی مقبوض ہے، اس کے مقابل میں ضرب بھی مقبوض ہے۔ ستبدی لکل ایام، ستبدی، ستبدیل، لکل، ہاں لکل، تو لکل مفا، لکل مفا، ایا، یا مشدد ہے وہاں پر، تو حرف مشدد 2 حرفوں کے مقابل میں ہوتا ایا، تو لکل ایا، تو لکل مفا ایا ایل، ایا ایل، مماکن، ہاں مماکن، تو مما فعوکن لن، تجاہلن، ہاں تجاہلن، تو تجا مفا ہلن الن، ویاتی، ویا فعوتیل، قبل اخبا، تو قبل مفا اخبا ایل، اخ ایبال، رملم، رمل، تو رمل فعولم لن، تو زوغدی، واو مشدد ہے تو تختی میں 2 واو آئیں گے، تو زو مفا ودی ایلن، یہاں عروض بھی مقبوض ہے اور ضرب بھی مقبوض ہے۔ ایک مثال اور رہ گئی ہے، ہاں کہا تھا ایک عروض ہے، اس ایک عروض کے مقابل میں ضرب کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے کہ عروض مقبوض ہی رہے اور ضرب آپ 3 طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، ایک تو صحیح، اور ایک عروض ہی کی طرح مقبوض، اور ایک محذوف۔ محذوف کی مثال دیکھیں آپ کہ عروض مقبوض ہوگا اور اس کے مقابل میں جو ضرب ہوگی وہ محذوف۔ اقیموا بنی النعمان انا صدورکم والا تقیموا صاغرین الرؤسا، رؤسا۔ ہاں، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تختی میں اعتبار انہی حروف کا ہوتا ہے جو پڑھنے میں آتے ہیں، اسی کے لحاظ دیکھیں اقیموا، کیا اقیموا، الف پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، اقیموا میں واو کے بعد الف لکھا ہوا ہے مگر پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، تو اقیموا، اقی فعول، بنی النعمان، کیا بنی النعمان، تو بنی نے نون کے بعد یا لکھی ہوئی ہے، مگر جب ہم وصل کریں گے، ہاں ملائیں گے اس کو اگلے حرف نون سے، تو یا یہ حالت وصل میں گر جائے گی، یا جو مدہ ہے حالت وصل میں گر جائے گی، پڑھیں گے بنن، کیا یا گرے گی، الف گرے گا اور لام، یہ تینوں کے تینوں حرف پڑھنے میں نہیں آ رہے ہیں۔ اقیموا بنن، بنن، نون کے بعد جو یا ہے، یا کے بعد الف ہے، الف کے بعد لام ہے، یہ تینوں پڑھنے میں نہیں آ رہے ہیں، تینوں پڑھنے میں نہیں آ رہے، تلفظ ان کا نہیں ہو رہا ہے، تو ان کا اعتبار بھی نہیں ہوگا، کس میں؟ تختی میں۔
تو جب ہم تختی کریں گے تو بنی النعمان کو ایسے لکھیں گے، بنن، کیا بے اور نون زیر نن، بنن نعما، تو بنن مفا نعمائل، انا، ہاں انا میں نون مشدد ہے تو 2 نون نکلیں گے، ہاں تو نعن فعو نالن، صدورکم، صدو مفا رکم الن، وَإِلَّا فعول لا لن، تقی مفا موسا ایلن، موئیسالن، غری نر رؤسا ہے، کیا غری نر رؤسا، تو 2 را نکلیں گے، را مشدد ہے تو غری نر، تو غری فعو نر لو، فعولن تو رؤو فعو سالن۔ یہاں پر ترجمہ کر لیں، اے بنی نعمان اپنے سینوں کو ہمارے کینے سے، ہمارے حسد سے، ہمارے بغض سے پاک و صاف کر لو، سیدھا کر لو، ورنہ ذلیل و خوار ہو کے تمہیں سیدھا کرنا پڑے گا، ہاں وَإِلَّا تُقِیمُوا، ورنہ تمہیں سیدھا کرنا پڑے گا، صاغرین الرؤوسا، تمہیں ذلیل و خوار کر کے۔ تو آپ نے 3 شعر پڑھے، جن 3 شعروں کے اندر عروض کی حیثیت، عروض کی صورت ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ مفاعل، یعنی قبض کے ساتھ، مقبوض، ٹھیک، اور اس ایک عروض، مقبوض عروض کے مقابل میں ضربیں آپ نے 3 طرح کی پڑھی ہیں، عروض، مقبوض، ضرب صحیح، پہلی مثال آپ نے پڑھی ہے، عروض مقبوض، ضرب بھی مقبوض، دوسری مثال آپ نے پڑھی ہے، عروض مقبوض اور ضرب محذوف، فعول، یہ تیسری مثال آپ نے پڑھی ہے۔ اور اتنا بھی جان لیا کہ تختی میں شمار صرف انہی حرفوں کا ہوتا ہے جو پڑھنے میں آتے ہیں، ہاں جن کا تلفظ ہوتا ہے، لکھنے کا اعتبار ہاں نہیں ہوتا ہے، لکھنے میں بہت سے حروف آتے ہیں مگر پڑھنے میں نہیں آتے ہیں، تو اگر پڑھنے میں نہیں آتے ہیں، لکھنے میں آ رہے ہیں تو تختی میں ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ استعمال تو آپ نے پڑھا عروض اور ضرب کا، کہ بحر طویل کا ایک عروض ہے اور 3 ضربیں ہیں، یعنی بحر طویل کا جو عروض ہے شعراء عرب نے اس کا استعمال ایک طرح سے کیا ہے، اور اس ایک عروض کے مقابل میں ضربوں کا استعمال شعراء عرب نے 3 طرح سے کیا ہے۔ وہ 3 طرح، 3 جہت، 3 حیثیتیں کیا ہیں، انہیں آپ نے پڑھ لیا۔ اب رہا سوال یہ کہ عروض اور ضرب کے علاوہ جو حشوی اجزاء ہوتے ہیں، یعنی مصرع اولا کا جو آخری رکن ہے وہ عروض ہے، اس کے سلسلے میں آپ نے پڑھ لیا۔ اس آخری رکن سے پہلے والے جو اور اجزاء ہیں، یعنی مصرع اولا کا جو آخری رکن ہے، اس آخری رکن سے پہلے جو اور اجزاء ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں، ان میں کس طرح کے تغیرات، تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی مصرع ثانیہ کا جو آخری رکن ہے اسے ضرب کہتے ہیں، اس ضرب سے پہلے جو 3 یا 2 اجزاء جز ہیں جو حشوی اجزاء کہلاتے ہیں، ان میں کس طرح کے تغیرات اور تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں، ان کے سلسلے میں اب یہاں پہ بتائیں گے۔ فعول، قبض کی وجہ سے فعول وغیرہ یہاں سے، تو ابھی آپ نے عروض اور ضرب کے بارے میں پڑھ لیا، ہر بہر کے متعلق یہ کتاب میں ایسے ہی بیان کریں گے۔
یعنی پہلے یہ بحر کے جو اجزاء ہیں 6 ہیں یا 8 ہیں بتا دیں گے، اس کے بعد کہیں گے اس بحر کے عروض اتنے ہیں اور ضربیں اتنی ہیں، تو ان کی تعداد جہاں بیان کی جائے تو یہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ تعداد جو بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شعراء عرب نے اس بحر کے عروض کو، یعنی وہ جز جو محل عروض میں واقع ہے، اسے اتنی تعداد میں اتنے اختلاف تغیرات کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور وہ جز جو محل ضرب میں واقع ہے اسے اتنی طرح سے استعمال کیا ہے۔ اب رہ جاتے ہیں حشوی اجزاء، تو عروض و ضرب کے بیان کرنے کے بعد ان کی مثالوں کے بعد جو حشوی اجزاء ہیں، عروض سے پہلے والے اجزاء اور ضرب سے پہلے والے اجزاء، یعنی ایک شعر 2 مصروں پر ہوتا ہے، تو پہلا مصرع ہوتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں، جو دوسرا مصرع ہوتا ہے اسے عاجز کہتے ہیں، پہلے مصرے کا جو آخری رکن ہوتا ہے اسے عروض کہتے ہیں، دوسرے مصرے کا جو آخری رکن ہوتا ہے اسے ضرب کہتے ہیں۔ عروض اور ضرب کے علاوہ جو اور اجزاء بچتے ہیں، چاہے وہ 4 بچیں یا 6 بچیں، مسدس اگر بحر ہوگی 6 اجزاء والی تو 4 اجزاء بچیں گے، مسمن بحر اگر ہے یعنی 8 اجزاء والی تو اس میں 6 اجزاء بچیں گے۔ عروض اور ضرب کو نکالنے کے بعد تو ان 6 اجزاء کے اندر کس طرح کے تغیرات اور تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں ان کو وہ بعد میں بیان کریں گے، جیسا کہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو بیان کریں گے فعول، قبض کی وجہ سے فعول، اور بیت کے شروع میں سلم ہو تو فعل، اور سرم ہو تو فعل ہو جاتا ہے، مفاعیل قبض کی وجہ سے مفاعیل ہو جاتا ہے۔ یہ سب جو بیان کر رہے ہیں یہ باتیں یہ حشوی اجزاء کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، کس کے متعلق؟ حشوی اجزاء کے اندر۔ ہاں، تو یہ پھر میں نے آج تھوڑا سا پڑھایا اس لیے کہ آپ قاعدے سے اس کو سمجھ لیں توجہ دے کر، اور یہ عروض اور ضرب کی بات ہوئی۔ اب حشوی اجزاء جو رہ گئے ہیں بحر طویل کے، ان حشوی اجزاء کے اندر کس طرح کے تغیرات عام طور سے تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، واقع ہوئی ہیں، تو ان کے متعلق اب یہاں سے بتائیں گے، اور ہر بار میں ایسا ہی آئے گا، اتنا خیال رکھنا جگہ جگہ یہ باتیں آپ کو نہیں بتائی جائیں گی، تھوڑا سا اسی لیے پڑھایا ہے آج بھی تاکہ اس پہ غور کر لینا، اس کو سمجھ لینا۔ اور کل اس بحر طویل کے جو حشوی اجزاء فعول، مفاعیل، فعول، ایسے ہی فعول، مفاعیل، فعول، جو حشوی اجزاء 6 رہ گئے ہیں ان میں کیا کیا واقع ہو سکتا ہے صحافات میں سے، تو ان کو کل پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اتنا خیال رکھنا کہ جو حشوی اجزاء ہوتے ہیں ان کے اندر عام طور سے زحاف واقع ہوتے ہیں، چاہے وہ زحافات مفردہ ہو یا مرکبہ ہو، اور جو عروض اور ضرب ہیں ان کے اندر واقع ہوتی ہیں علل عام طور سے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عروض و ضرب میں زحاف واقع ہو جاتے ہیں اور حشوی اجزاء میں علل واقع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا بحر طویل میں قبض واقع ہو گیا، بحر طویل کے عروض میں قبض واقع ہے نہیں ہے، مقبوض ہے، ہاں، تو یہ قبض کس سے ہے؟ زحافات سے ہے۔ تو ایسا قبض یا ایسا زحاف جو عروض یا ضرب میں واقع ہو جائے تو وہ زحاف ہو جاتا ہے علت کا قائم مقام، ہاں، علت کی جگہ میں اسے لے لیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی علت کا اصل جائے وقوع کیا ہے؟ وہ ہے عروض اور ضرب۔ اگر کوئی علت کسی حشوی جز میں واقع ہو جائے تو اب وہ علت کہلاتی ہے کیا؟ زحاف کا قائم مقام، زحاف کی جگہ میں اسے لے لیا جاتا ہے۔ جاری مجرائے زحاف کے نے کچھ علتوں کو کہا گیا ہے، ایسی علتیں جو زحاف کے قائم مقام ہیں، ایسے کچھ زحافات ایسے ہیں جنہیں علت کے قائم مقام کہا گیا ہے، ہاں، مگر اصل وہی ہے کہ زحافات کی وضع ہے حشوی اجزاء کے لیے اور علل کی وضع ہے علت عروض و ضرب کے لیے، مگر کبھی کبھار زحافات کا وقوع عروض و ضرب میں بھی ہو جاتا ہے اور کبھی علت کا وقوع حشوی اجزاء میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی زحاف
عروض یا ضرب وغیرہ میں واقع ہو تو وہ علت کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی علت حشوی جز کے اندر واقع ہو تو وہ زحاف کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ تو کل اسے آپ حضرات سمجھ لینا ان مثالوں کو غور سے، قاعدے سے، ہاں کہ بہرے اب کل آپ کو یہ سنانا ہے کہ بارے طویل کیا ہے، آپ سنائیں گے بہرے طویل ہے فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل، ایک مصرعے میں 4 بار، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ کہیں گے اس بار کا ایک عروض ہے، یعنی شعراء عرب نے اس بار کے عروض کا استعمال عام طور سے بس ایک طرح سے کیا ہے، وہ ایک جہت کیا ہے، وہ ہے قبض، یعنی مفاعل مفاعل استعمال کیا ہے۔ اور اس بار کی جو ضربیں ہیں وہ ہیں 3، یعنی اس بار کا جو مقبوض عروض ہے اس مقبوض عروض کے مقابل میں شعراء عرب نے اس کی ضرب کو 3 طرح سے استعمال کیا ہے عام طور سے۔ وہ 3 حیثیتیں، 3 طرح کیا ہے؟ ایک ہے صحیح، یعنی جیسی ضرب صحیح ہے اسے اسی حیثیت سے استعمال کیا مفاعیل، اور ایک قبض کے ساتھ یعنی مفاعل کر کے، اور ایک حذف کے ساتھ یعنی فعول کر کے۔ اتنا کلام حضرات سنائیں گے، مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی، دکھا دیا گیا آپ کو، ہاں۔ اور جو اب حشوی اجزاء اس بحر کے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ کل بتائے جائیں گے کہ حشوی اجزاء میں کس طرح کے تغیرات واقع